بره دلا رو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین تم کہتے ہو ہمارے جتنے ائمہ مرے ہیں زہر کھا کر مرے یا مظلومیت کی موت مرے. جب تمہارے امام کو غیب کا علم تھا ان کے سامنے حضرت حسن اسی منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور زہر دینے والی ایک عورت تھی ان کی بیوی تھی انہوں نے زہر دیا اور ان کو شہید کیا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کو تو علم غیب تھا انہوں نے وہ کھانا کیوں کھایا وہ پانی کیوں پیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ائمہ جن تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے تمہارے عقیدے کے مطابق وہ عالم الغیب تھے جان بوجھ کے انہوں نے زہر کھایا جان بوجھ کے زہر والا پانی پیا تو پھر خودکشی کر کے مرے. کیا پسند کرو گے اپنے ائمہ کے لیے؟ دو چیزیں پیش کر رہے ہو ایک زمین میں اور ایک آسمان میں دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں. اگر یہ عالم الغیب تھے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا اور اگر یہ عالم الغیب نہیں تھے زہر کھا لیا تو پھر یہ معصوم کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو یہ عالم الغیب بھی ہے اور زہر کھا کر مرے ہیں. اس کا مطلب نعوذ باللہ ان سب نے خودکشی کی. یہ امام کی تعریف نہیں ہے یہ امام کی تدلیل ہے. دوسرا عقیدہ کیا یہ اعتقاد رکھنا صحیح ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ علمی مسئلے ہیں. میں نے اصول و شریعہ میں ایک پورا باب اس پر منعقد کر کے اس میں قرآن کی آیات شہادہ معصومین کے روایات 1400 سال کے علماء شیعہ کے اقوال اور تمام جو ہیں باتیں نقل کی ہیں ان ساری باتوں کا لب لباب آپ ایک دو جملوں میں مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں یاد کروں گا کہ خالق جیسے فرماتے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول. خالق فرماتے عالم الغیب میں ہوں میں جتنی مقدار جس نبی کو یا جس نبی کے وسیع کو چاہتا ہوں بتا دیتا ہوں. تو لہذا علم غیب کا مرکز بھی رب العالمین کی ذات ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ کسی نبی کو یا کسی نبی کے وسیع کو کتنا علم غیب عطا کرنا ہے اور کتنے امور غیبیہ پر ان کو آگاہ کرنا ہے. ان کی مقدار یا وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والے جانتے ہیں. وہ بے شمار امور غیبیہ پر اطلاع رکھتے ہیں لیکن قرآن اور 14 معصومین کے فرمان سے یہ ایک اصطلاح علماء علم کلام نے مستنبط کی ہے کہ جس کا علم اپنا ذاتی نہ ہو اور جس کا علم کلی اور احاطی نہ ہو اس علم کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. لہذا صرف کائنات میں خدا کی ذات ہے کہ جس کا علم ذاتی بھی ہے اور کلی اور احاطی بھی ہے. لہذا لفظ عالم الغیب کا اطلاق صرف ذات پروردگار پہ کیا جاتا ہے لیکن یہ نہ مطلب نہیں کہ آل محمد علوم غیبیہ نہیں جانتے. وہ اتنی مقدار جانتے ہیں کہ جس کی مقدار ہم بھی نہیں جانتے. لہذا لیکن یہ الگ بات ہے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق خالق ذوالجلال کے ساتھ مخصوص ہے. نہج البلاغہ گواہ ہے قرآن کے 30 پارے گواہ ہیں کتب اربع گواہ ہیں. لہذا امور غیبیہ پر اطلاع رکھنا ان سے آگاہی حاصل کرنا الگ بات ہے تو ان کو عالم الغیب کہنا اور بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر اللہم آقامون میدونه این دل دیوونه داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس کاش
دلمون بردی که بشه خدایی کاش هممون یه روز بشیم چار بغل. اور آخری بات جو اس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں. دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملاؤں کوئی ہے اسلام نہیں، وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں. شیعہ جو ہے سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی. اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی، ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے. وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو. اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو. صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی.